السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اسامہ شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شیخ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، تقریباً ایک ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور صہیونی دہشت گردی بھی عروج پر ہے۔ تقریباً ایک مہینے کے دوران 15,000 سے زائد فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہاں دوسری سرحد کے دوسری پار یعنی صہیونی ریاست کے اندر بھی جانی و مالی نقصان سننے میں آ رہا ہے۔ ساتھ ہی جو حالیہ جھڑپ ہوئی ہے وہ انتہائی ڈرامائی انداز میں ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ اسرائیل کی جانب سے خبر لیک کی گئی کہ حماس کے مجاہدین نے جو ہے ان پر حملہ کر دیا اور ان کی حدود میں داخل ہو گئے، ان کے شہروں کو یرغمال بنا لیا، اور اس بنیاد پہ اسرائیل نے جو ہے فلسطین پہ حالیہ حملے کا جواز بنایا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں سارے صورتحال کو، اس کے بعد جو ہے مشرق وسطیٰ سمیت دنیا بھر کے اندر جو ہے ایک پینک کریٹ ہو گیا اور مظاہرے ہوئے بڑے پیمانے کے اوپر، اور ان مظاہروں میں سب سے افیکٹو مظاہرہ تھا بائیکاٹ مہم کا۔ اس بائیکاٹ مہم کا آغاز ہوتا ہے میک ڈونلڈس سے، جب میک ڈونلڈس نے اسرائیلی فوجیوں کو جو ہے فری کھانا دیا اور ان کی فیملیز کو ڈسکاؤنٹ وغیرہ دیے سارے سلسلے کے اندر، اور ان کے مقتلین کو جو ہے ڈسکاؤنٹ دیے، تو اس کے حوالے سے مسلم دنیا کے اندر ایک غم و غصہ پایا گیا۔ سعودی عرب، ترکی، ایران، ہندوستان، پاکستان سمیت جہاں بھی دنیا میں پاکستان مسلمان بستے ہیں، وہاں پر جو ایک رد عمل دیکھتے ہوئے اور یعنی کہ میک ڈونلڈس سمیت تمام ان برانچز کا بائیکاٹ کا اعلان کیا جو کہ اسرائیل ان کا رنگ میں اسٹاربک وغیرہ بھی شامل ہیں۔ حتیٰ کہ اب تو میک ڈونلڈس پاکستان میں جو میک ڈونلڈس کام کرتا ہے اس نے یہ بیان جاری کیا کہ ہمارا صہیونی ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال اس کے باوجود بھی میک ڈونلڈس کا بائیکاٹ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی پی ایف سی نے فلسطین کا لوگو لگا لیا اپنے کین کے اوپر، اور جو ہے میک ڈونلڈس نے کلمہ طیبہ لکھ لیا اپنے گیٹ کے اوپر، یعنی کہ وہ حتی الامکان یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ جو فرنچائزز ہیں، یہ جو آؤٹ سے ان کو اون کرنے والے یورپی یونین سے اور وہ بھی ہیں۔ ساتھ ہی ہندوستان نے اس کی حمایت کی ہے، اور جو بھی یورپین کنٹری ہیں ان میں یہ حمایت کی جا رہی ہے۔ احتجاجی جو تحریک چلی پاکستان کے اندر ایک تھی بائیکاٹ مہم، اس سلسلے کے اندر ہم موجود ہیں حیدرآباد کے ایک مقامی مال کے اوپر، جو کہ اس وقت جو ہے تجارت کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا ہے جو ایلائٹ کلاس طبقے کا، تو اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اور انشاءاللہ جانیں گے لوگوں کے تاثرات بھی۔ ساتھ ہی اگر ہم بات کریں پاکستان کی، تو یہاں پر ایک عجیب سا ماحول چل رہا ہے۔ کرکٹ میچ کے دوران عجیب سا ماحول بن جاتا ہے، اور اس وقت جو پاکستان میں فیور چل رہا ہے وہ چل رہا ہے 11-11 کا، یعنی اس وقت جو اندر بھی سیل لگی ہوئی ہے 11-11 کے اندر عوام الناس کا رش لگا ہوا ہے، اور آج یوم الجمعہ ہے اور اس سلسلے کے اندر عوام کی بڑی تعداد یہاں پر آئی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اندر کے مناظر بھی دکھاتے ہیں اور عوام الناس سے کوشش کریں گے آپ کی بات بھی کرواتے ہیں۔ نہیں تھا، اور مجھے حیرت ہے کہ ہم کب جاگیں گے جب وہاں پہ بالکل ایک بھی انسان کی ذات، ایک مسلمان کی ذات نہیں رہے گی، تب ہم جاگیں گے۔ کب جاگیں گے؟ کیوں نہیں ہم مسلمانوں کو غیرت آ رہی؟ کیوں پاکستان یا دوسرے جتنے ممالک ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں؟ کیوں؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ ہمیں کیا شہادت سے ڈرے؟ کیا جہاد سے ڈرے؟ کس وجہ سے ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ فلسطین ایک مسلمان ملک ہے، چلو مسلمان ملک نہ بھی ہو، ایک انسانیت کے ناطے دیکھا جائے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو، انسانیت کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ کہاں ہیں یہ ہیومن رائٹس والے جو بولتے ہیں کہ ہیومن رائٹس یہ انسان ذات کے خلاف ہو رہا ہے؟ وہاں پہ انسان ان کو نظر نہیں آ رہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہ مسلمان کی حیثیت سے، انسانیت کی حیثیت سے بھی سپورٹ کریں فلسطین کو، اور تھوڑی سی غیرت کریں۔ اس گورنمنٹ کو بھی، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان سب کو غیرت کرنی چاہیے اور فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے۔ بہت جو چیزیں اشیاء ہیں جو ہماری جو ہے اپنا ملک سے باہر سے آ رہی ہیں، فلسطین کے علاوہ اسرائیل سے جو ہمیں چیزیں مل رہی ہیں اس کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ پیپسی وغیرہ ہو گئی، یہ تو ہمارے اپنے اندرون ملک کی بھی کچھ چیزیں ہیں، اس سے ہمارے اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تو ہمیں وہ چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے بنسبت کے دوسری ملکوں کی چیزوں کے لیے۔ اور جتنے بھی ممالک میں چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں زیادہ تر باہر ممالک سے ہی آتی ہیں۔ مال کے اندر گئے ہم تو اس کا ماحول دکھانا مناسب سمجھا، دو بندوں نے ہم سے بات کی، وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرما لی ہوگی، لیکن یہاں کے ماحول کو دیکھ کے ایسا لگ نہیں رہا کہ اہل غزہ کا غم ان کو بھی ہے۔ ایک جانب جہاں ہم حکمران طبقے کا ماتم کر رہے ہیں، وہیں اپنی قوم پہ بھی، قوم کے عقل پہ بھی یعنی کہ سیاپہ احتجاج ہے، کیونکہ ہماری قوم جس ماحول تعلیم سے گزر رہی ہے وہ بندے کو وطن سے وابستگی کر رہی ہے، مذہب سے وابستگی کر رہی ہے اور منحص سے وابستگی کر رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
آج اہل غزہ کا غم کسی کو نہیں ستا رہا اللہ ماشاء اللہ کہ میں اس معاملے کے اندر کم سے کم امریکن اور کینیڈین عوام اور ترکی کی باشعور عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بغیر مذہب کے رنگ و نسل کے انہوں نے فلسطین کی آواز بنی. حتیٰ کہ امریکہ کے اندر جو مسلمان نکلے ان کے ساتھ عیسائی بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, وہ بھی فلسطین کے حق میں ہیں. تو اب تک کے لیے اتنے اپنے میزبان شیخ اسامہ بن نے مجھے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.